اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فوج نے بغاوت کر دی ہے اور وزیر اعظم کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ خبر سوڈان سے آئی ہے اور ہمارے ملک میں ابھی تک اس طرح کی جو ہے وہ کوئی صورتحال نہیں ہے اور ابھی تک نوبت جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچی۔ تاہم معاملات جو ہیں وہ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کا کوئی حل نکلتا ہوا جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج کے اس شو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، اور مستقبل قریب میں آنے والے چند دنوں میں جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ بلوچستان سے یہ جو تبدیلی کی ہوائیں چلی ہیں، کیا یہ ہوائیں چلتی ہوئی اسلام آباد تک پہنچیں گی؟ ان تبدیلی کی ہواؤں کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو مشترکہ آپشن جو ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی دیر آید درست آید کے مصداق کسی قسم کا کوئی تصفیہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز جو ہے وہ کر لیا جائے، جس کے امکانات اگرچہ کم دکھائی دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک آپشن جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی تصفیہ ہوتا ہے، کوئی سمجھوتا ہوتا ہے حالات کے جبر کے تحت یا مصلحتاً یا سیاسی حکمت عملی کے تحت، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اب سب ہنسی خوشی رہیں گے اور اب سب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ معاملات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اور جو رخ اختیار کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ جو کہتے تھے نا کہ ایک پیج پہ ہیں ہم، وہ ایک پیج تو دوبارہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اسے جتنی مرضی کوشش کر لیں چپکانے کی، اور گوند سے کر لیں، سلوشن ٹیپ سے آپ اس کو جوڑ لیں یا جو بھی کر لیں، لیکن وہ جو اب پرانا صفحہ ہے جو اب پھٹ چکا ہے، اب اسے دوبارہ جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس نہج پہ جا چکے ہیں اور کس کے پاس کیا کیا آپشن جو ہے وہ موجود ہے، جسے ایکسرسائز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معاملات جو ہیں وہ خراب کیوں ہوئے۔ یہ محض ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر ہونے والا اختلاف نہیں ہے، محض لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان اختلافات کی یا سول ملٹری تعلقات میں جو دراڑ پڑی ہے، صرف وہ اس کی وجہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے۔ آپ کو شاید سن کے جو ہے وہ حیرت ہو کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ درمیان میں کہاں سے آ گئے، لیکن شہباز شریف صاحب ہی درمیان میں آئے ہیں۔ انہوں نے جو تازہ ترین بیان دیا فیصل آباد جلسے میں، جو نعرے لگے تھے فیض حمید استعفیٰ دو، اس حوالے سے جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جی ملک جو ہے وہ مخدوش حالات کا شکار ہے، عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس قسم کے حالات میں اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہان کے خلاف اس طرح کے جو نعرے ہیں وہ انہوں نے کہا جی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا کہ جی جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے ان کا مسلم لیگ نواز سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ان کے قائد بھی ہیں اور بڑے بھائی، اور مریم نواز صاحبہ جو ان کی بھتیجی ہیں، تو وہ تو انہوں نے کھل کے نہ صرف الزامات لگائے ہیں جنرل فیض حمید پہ، بلکہ اس کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے، بلکہ اس کے ٹرائل کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو کیا وہ دونوں جو ہیں وہ مسلم لیگ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس کی وضاحت بہرحال شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ نہیں کی۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی اکتوبر کے آغاز میں 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، ملاقاتیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، پیغام رساں جو ہے وہ پیغام لے کے آتے اور جاتے رہے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہوئیں، اب ظاہر ہے حکومت کے پاس بھی جاننے کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، آئی ایس آئی تو ہے ہی، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ بہت سے ادارے ہیں، آئی بی بھی جو ہے وہ حکومت کے زیر انتظام کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال حکومت کو بھنک پڑ گئی ان ملاقاتوں کی، اور
بتایا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھا کہ آپ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ جو رابطوں میں ہیں شہباز شریف سے، بلاول بھٹو زرداری سے یا آصف زرداری سے، تو آپ ان سے کیوں مل رہے ہیں اور کیوں جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ آپ صاف صاف مجھے بتائیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح 9/11 کے بعد امریکہ نے جنرل پرویز مشرف سے کہا تھا کہ either you are with us or against us، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی تقریباً اسی لب و لہجے میں یہی بات جو ہے وہ کی۔ تو وہاں پہ آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے جو بھی اس کی وضاحت پیش کی ہوگی یا جو بھی جواب دیا ہوگا، لیکن اس پہ جو عسکری حلقے ہیں یعنی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی اس پہ رائے یہ ہے کہ بھائی جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے یا شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس وقت جب ہم آپ سے ملاقاتیں کرتے تھے اور آپ سے ملتے تھے، تو تب یہ کس قانون اور کس آئین کے تحت، کس ضابطے کے تحت جو ہے یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں؟ تو تب اگر یہ ملاقاتیں ٹھیک تھیں تو اب یہ غلط کیسے ہو گئی؟ اور یہ میل جول اور رابطے اور یہ تو معمول کے مطابق ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بہرحال جو ہے وہ موقف ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا۔ تو اسی پہ ہی پھر یہ جو ISI چیف کی تعیناتی والا جو معاملہ تھا وہ بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور اب معاملات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ کسی سمجھوتے کی، کسی کمپرومائز کی، کسی تصفیہ کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے، کیونکہ عزت بچانے کے لیے یہ کہا جاتا رہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی وہ 18 تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہونی ہے، تو 18 تاریخ سے پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جو پوسٹنگز ان کی ہوئی ہیں نئی پوسٹنگز کو وہ سنبھال لیں گے۔ پھر کہا گیا کہ جی 22 تاریخ آخری تاریخ ہے اور اس سے پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی پوسٹنگز کے مطابق جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ لیکن ماں سوائے ایک وہ پوسٹنگ کے جس کی تصویر ISPR کی طرف سے جو ہے ان آفیشیلی ریلیز کی گئی تھی، یعنی کور کمانڈر گجرانوالا کی جو تبدیلی کی جو تصویر تھی کہ وہ کمانڈ سٹک جو ہیں وہ حوالے کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو 6 اکتوبر کو جو ISPR کی طرف سے جن تقرریوں اور تبادلوں کا اعلان کیا گیا تھا، ان میں سے اور کسی پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل نوید انجم صاحب جو ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کے بعد واپس چلے گئے، ابھی تک وہ کراچی میں ہیں۔ کور کمانڈر کراچی کا منصب ابھی تک وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ منصب جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ NDU کے پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل سعید جو ہیں، جنہوں نے کور کمانڈر کراچی کے طور پہ جا کے منصب سنبھالنا تھا، وہ کراچی نہیں گئے، ابھی تک NDU میں ہیں۔ اسی طرح جو لیفٹیننٹ جنرل نعمان ہیں جو کور کمانڈر پشاور کے طور پہ کام کر رہے تھے اور جنہیں GHQ میں سٹاف پوسٹنگ دی گئی تھی، وہ ابھی تک پشاور میں ہی ہیں، وہ GHQ نہیں آئے۔ اور جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں، وہ ابھی تک DGISI کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ پشاور جا کے انہوں نے پشاور کی جو کور ہے اس کی کمانڈ نہیں سنبھالی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پرائم منسٹر آفس کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو نہ تو کوئی نیا DG آ کے چارج لے سکتا ہے، اور نہ ہی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ یہاں سے چارج چھوڑ کے بطور DGSI تو کہیں کسی اور جگہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جو سلیم صافی صاحب نے بتایا تھا کہ جی فیض حمید صاحب نے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ میں مستعفی ہو جاؤں گا، وہ اصل میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے انہیں اصل میں پیغام دیا گیا تھا کہ جی اگر آپ نے یہ جو تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں، اگر اس کی آپ نے تعمیل نہ کی اور آپ نے جا کے پشاور جا کے کور کی کمانڈ نہ سنبھالی، تو پھر ہم آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ لیں گے اور آپ کو ہم فوج سے فارغ کر دیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ معاملات پہنچ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے بڑی سبکی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی اس بات کا کوئی امکان کوئی دکھائی دیتا ہے۔ اور اب اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو بھی جائے اور وہی نوٹیفیکیشن ہو جائے جس کا اعلان 6 اکتوبر کو کیا گیا تھا، تو بھی یہ جو لاس ہے وہ irreparable ہے، اس کا ازالہ جو ہے وہ اب نہیں کیا جا سکتا۔
تو دیکھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں. پہلے ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو آپشنز ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل مینیورنگ کی جائے اور سیاسی شطرنج کی جو بساط ہے اس میں بادشاہ کا گھیراؤ کر لیا جائے اور پھر بساط ہی جو ہے وہ الٹ دی جائے. تو اس پہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چالیں چلنا جو ہے وہ شروع کر دی ہیں. بلوچستان میں یہ جو باپ نے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال جو ہیں انہیں آگ کر دیا ہے، تو یہ دراصل نکے کے ابا نے نکے کو پیغام دیا ہے کہ جی باپ بہرحال باپ ہی ہوتا ہے اور وہ کسی موقع پر بھی اپنی اولاد کو جو ہے وہ آگ کر سکتا ہے، لا تعلقی کا اعلان کر سکتا ہے، اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے جو ہے وہ بے دخل کیا جا سکتا ہے. اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ کر کے بلوچستان میں دکھا دیا گیا ہے، جہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان مستعفی ہو گئے ہیں. اسپیکر عبدالقدوس بزنجو جو ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے امیدوار ہیں اور آئندہ چند روز میں قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ جام کمال خان کو کیوں ہٹایا گیا؟ وہ تو بڑے فرما بردار ہیں، بڑے تابعدار ہیں. آپ کسی سے بھی کسی ذریعے سے بھی پوچھ لیں تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ وہ GHQ ہو یا خواہ وہ کمانڈر صدرن کمانڈ ہو یا کوئی بھی، یعنی کسی حوالے سے بھی جام کمال خان سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا. تو پھر انہیں کیوں ہٹایا گیا؟ حالات موافق تھے، لوگ ان کے خلاف تھے. پہلے بھی عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں انہیں ہٹانے کی، لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اس دفعہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے استعفیٰ کیوں دیا؟ کیونکہ ہواؤں کا رخ بدل چکا تھا اور ہواؤں کا رخ ایک ہی طرف سے بدلتا ہے. وہ ایک ہی جو سیگمنٹ ہے، کوارٹر ہے پاور کا، جہاں سے ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدلتا ہے اور وہ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جو وکٹ اڑا کے دراصل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، نکے کے ابا کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے نکے کو کہ یہ جو ہوائیں چلی ہیں یہ الٹیمیٹلی اسلام آباد تک آئیں گی اور ہماری تو تاریخ ہی یہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب 2018 میں بھی یہ تبدیلی کا عمل شروع ہوا تھا تو اس کا آغاز بلوچستان سے ہوا تھا. وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اور وہی پلیئرز تھے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، ساتھ میں پیپلز پارٹی نے ہاتھ ملا لیا اور حکومت گرا دی گئی. اور پھر زہری صاحب نے کہا کہ میں ان کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا اور پھر انہوں نے نہیں لینے دیا اور پھر جنرل الیکشن ہوئے اور اس میں بھی جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو گیا مسلم لیگ نون کا اور تبدیلی سرکار جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو اب ایک بار پھر بلوچستان سے تبدیلی کی ہوائیں چلی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی کی ہوائیں چلتے ہوئے پنجاب آئیں گی، اس کے بعد سینٹ کا رخ کیا جائے گا، چیئرمین سینٹ کو فارغ کیا جائے گا اور پھر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی. یہ ہے وہ اسٹریٹجی اور یہ ہے وہ راستہ جو ملٹری آپشن کے پاس جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. تو پنجاب میں عدم اعتماد کے حوالے سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی ہے اس کی بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ پنجاب میں بزدار سرکار کا جو ہے وہ دھڑن تختہ کر دیا جائے، لیکن جو مین اور میجر پلیئر ہے پنجاب میں مسلم لیگ نواز، وہ نہیں چاہتی کہ نو کانفیڈنس موشن آئے اور پنجاب سرکار گرائی جائے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جی یہ جو بزدار صاحب ہیں یہ بڑے فائدے میں ہیں ہمارے لیے اور انہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی اور تگڑا وزیر اعلیٰ آ گیا تو شاید کام خراب ہو جائے، وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک الیکشن نہ ہوں اور صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی تو اس سے ہٹ کے کوئی جو آپشن ہے وہ سوٹ نہیں کرتا مسلم لیگ نواز کو. پہلے بھی پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نہیں مانی. لیکن اب مسلم لیگ نواز کیسے مانے گی؟ اب مسلم لیگ نواز ایسے مانے گی کہ مسلم لیگ نواز کو یہ کنوینس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیغام بھجوایا گیا ہے، قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز کو کہ یہ جو پنجاب میں تبدیلی ہے یہ پنجاب تک محدود نہیں رہے گی اور جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا وہ کوئی 2 سال وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا نہیں رہے گا، بلکہ الٹیمیٹلی یہ جو گیم ہے اس کا نتیجہ جنرل الیکشن کی صورت میں نکلے گا. اور کانفیڈنس بلڈنگ میز جو ہیں اس کے لیے کچھ طے کی گئی ہیں اور وہ یہی ہے کہ جی
پنجاب میں بزدار سرکار کا دھڑن تختہ ہوگا، اس کے بعد چیئرمین سینٹ جو ہے صادق سنجرانی کی چھٹی ہوگی، اور پھر نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آئے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم غیر جانبدار ہیں یا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس نے اگرچہ اس حوالے سے ابھی گرین سگنل جو ہے وہ نہیں دیا، اس حکمت عملی میں شامل ہونے پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ آپشن جو ہیں وہ موجود ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس جتنے بھی آپشنز ہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی قانونی جو راستہ ہے وہ نہیں ہے، کوئی لیگل، کوئی کانسٹیٹیوشنل جو آپشن ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے جیسے ظہیر الاسلام صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے استعفیٰ مانگا تھا میاں نواز شریف سے، وزیر اعظم میاں نواز شریف سے، تو اسی طرح آپ یعنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں تو آپ استعفیٰ دینے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن استعفیٰ آپ لے نہیں سکتے وزیر اعظم سے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، چاہے آپ اس کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ دیں، لیکن آپ ظاہر ہے استعفیٰ نہیں لے سکتے وزیر اعظم سے۔ وزیر اعظم کے پاس آئینی اور قانونی جو ہے وہ اتھارٹی ہے، اختیار ہے۔ تو یہ جو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز ہیں، اس میں جنرل فیض حمید کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا، کیونکہ اگر وہ ڈی جی آئی ایس اے کے طور پر برقرار رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور سولو فلائٹ کریں۔ اس صورت میں ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا۔ تو وہ اس صورت میں کیا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، کس طرف کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک طرف وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، وزیر اعظم کی انہیں ماننی ہے، تو دوسری طرف وہ 3 اسٹار جنرل ہیں اور اس حوالے سے آرمی چیف جو ہیں وہ ان کے باس ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں اس کے لیے وقت درکار ہوگا، اس میں سے کوئی بھی ایسا آپشن نہیں ہے جس کو فوری طور پہ ایکسرسائز کیا جا سکے۔ لیکن اب آتے ہیں دوسری طرف کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس بہت آپشنز ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس جتنے بھی آپشنز ہیں ان کو سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ وہ آئینی اور قانونی آپشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اگر جنرل فیض حمید کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ جو ہے وہ چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، جیسے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ وہ چاہیں تو وہ نوٹیفیکیشن کر دیں، لیکن وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے بجائے کسی اور کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیں۔ اس صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جس کی تعیناتی وہ کرتے ہیں تو کیا وہ جنرل جو ہے وہ ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانا پڑے گا، اسے جی ایچ کیو کی ناراضگی مول لے کے یہ چارج لینا پڑے گا۔ تو کیا کوئی جنرل اس بات پہ تیار ہوگا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت مول لے کے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج سنبھالے؟ اگر وہ نہیں سنبھالتا تو یہ ایک اور سوالی نشان ہے۔ اسی طرح ایک اور آپشن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ کہیں آرمی چیف کو کہ جی استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اور اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو وہ سیک کر دیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے وہ لگا دیں۔ اب آئینی اور قانونی اختیار تو ظاہر ہے وزیر اعظم کے پاس ہے، ایکسرسائز بھی اسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا۔ اب اگر اعلان کر دیا جاتا ہے پرائم منسٹر آفس سے تو پھر آرمی چیف کو گھر جانا پڑے گا، بعد میں چاہے جو مرضی آپ اس کے ساتھ سلوک کریں، لیکن وہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، لیکن فار دا ٹائم بینگ وہ جو احکامات ہیں انہیں ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانتے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا راستہ، کہ آپ ٹیک اوور کر لیں، آپ حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ لیکن ٹیک اوور کا جو آپشن ہے، حکومت کا تختہ الٹائے جانے کا جو آپشن ہے، وہ موجودہ حالات میں کوئی اچھا آپشن نہیں ہے، اسے ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر دوسری آپشن کیا رہ جاتی ہے کہ آپ گھر چلے جائیں۔ اب اگر اعلان کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس مارجن نہیں رہ جاتا کوئی چال چلنے کا، آپ تو چیک میٹ پھر ہو گئے، پھر آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو، آپ کے خلاف کوئی چال چلی جائے، تو آپ چال چل دیں۔ تو یہ اس وقت اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہے، جو دونوں کیمپ ہیں ان میں اسی بات پہ جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ جی اگلا کیا چال چلے گا، اور اس کے چال چلنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ کیا چال چلنی چاہیے۔ اسی طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہو رہی ہے۔
آرمی چیف جو ہے وہ ان کے پاس بھی صرف ایک ہی راستہ ہے. جب یہ سارا جو ایشو ایوالو ہوا تھا ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی پر اختلاف رائے کے حوالے سے, تب یہ صورتحال نے یہ رخ ابھی اختیار نہیں کیا تھا, لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کہ 2 ہی آپشنز ہیں عمران خان کے پاس. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ دونوں کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں. تو کیا کہ استعفیٰ لیں یا استعفیٰ دیں. تیسرا راستہ جو ہے وہ نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون پہلے وار کرتا ہے اور اس لڑائی میں جیتتا کون ہے, نکا جیتتا ہے یا پھر نکے کا ابا جیتتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں.